دوسرا سوال ایک یہ کیا گیا ہے کہ خواتین اور مستورات ان کا جو عذر کا حال ہوتا ہے تو اس عذر کے موقع پر کیا وہ گھروں میں جو تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی، اس تعلیم کو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تعلیم کی کتاب عذر کی حالت میں خواتین ضرور پڑھ سکتی ہیں، اور ان کتاب کے تلاوت یعنی پڑھنے کے دوران، کتاب پڑھنے کے دوران اگر کوئی قرآن پاک کی آیت آ جاتی ہے تو پھر گزارش ہے کہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت اس حالت میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے آیت کریمہ کی تلاوت نہ کریں، اور اس آیت کریمہ کو اور اس کے ترجمے کو چھوڑ کر باقی جو دوسرا حصہ احادیث نبویہ کا اور اسی طرح سے واقعات کا دوسرا جو حصہ فوائد وغیرہ کا ہے وہ حصہ پڑھا جا سکتا ہے، سنایا جا سکتا ہے۔ ایک اسی سوال کے دوران میں ایک بات یہ بھی پوچھی گئی ہے کہ صبح شام کی دعائیں، ان دعاؤں میں آیات کریمہ بھی ہوتی ہیں، کیا ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو صبح شام کی دعائیں جیسے دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، ان دعاؤں کی کتابوں میں جیسے مومن کا ہتھیار ہے اور ایسی الگ بہت ساری صبح شام کی دعائیں اور حزب الاعظم وغیرہ ہے، تو ان آیات میں، ان کتابوں میں جو آیات ہیں وہ بطور دعا پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے آیات کریمہ دعا کے طور پر بھی وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ جہاں جیسے حزب الاعظم میں جو پہلا حصہ ہے اس میں زیادہ تر آیات ہیں، تو اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ تر آیات والا جو حصہ ہے اس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور بے وضو اس حصے کو نہیں چھونا چاہیے، چونکہ وہ حصہ قرآنی آیات کی کثرت کا ہے، زیادہ تر حصہ اس میں قرآنی آیات ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر منزلیں ہیں ان منزلوں میں اکا دکا آیت درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ دعا کے طور پر آتی ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور دعا کے طور پر اسے مانگا جا سکتا ہے۔